پاکستانی سینما کا ایک اور بڑا نام لیجنڈری اداکار افضال احمد بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کئی دہائیوں تک فلم بینوں کے دلوں پر راج کرنے والے افضال احمد اپنی مخصوص ڈائلاگ ڈیلیوری اور چال ڈھال کے باعث منفرد شناخت کے ساتھ مقبول عام رہے۔ سیرے بن کے آنا لے تے تیری پگ نو ٹھوکر مار کے جانا لے تو میں سیر لا دے گا، بہت سیر لا دے گا۔ میرا استقبال نہ کر، تو خونی ہے میری مقدس دا، میں تیرا خون تے کر سکنا پر تیرا رشتہ دار نہیں بن سکتا۔ جانے کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہادر آدمی ہے اور ہماری تنظیم کو بہادروں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ سید افضال احمد 1945 میں پنجاب کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان کھرکودا سے تقسیم کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا۔ کھرکودا کا علاقہ اب ہریانہ میں شامل ہے۔ ان کے آبا و اجداد زمیندار تھے، لہٰذا گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ انہوں نے اچھے تعلیمی اداروں سے تعلیم مکمل کی۔ لاہور میں ایچسن کالج سے گریجویشن کے دوران انہیں فلموں میں ایکٹنگ کا شوق ہوا تو نگار خانوں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ پرکشش شخصیت کے مالک تو تھے ہی، جلد ہی انہیں فلمی حلقوں میں جانا جانے لگا۔ گوری رنگت کی وجہ سے وہ افضال چٹا کے نام سے مشہور ہوئے اور جب تک انڈسٹری میں رہے یہ نام ان کی پہچان بن گیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر بڑی اسکرین پر چمکنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اداکاری میں انہیں پہلا بریک پی ٹی وی لاہور کے پنجابی ڈرامے اچے برج لاہور دے سے ملا۔ یہ پی ٹی وی کی مشہور سیریز کاروان سرائے کا ایک کھیل تھا جس کے مصنف اشفاق احمد تھے۔ اس ڈرامے میں افضال احمد نے ایک 50 سالہ بوڑھے کا کردار ادا کیا جبکہ خود ان کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ٹی وی اور تھیٹر پر خود کو مصروف کر لیا۔ افضال احمد کو فلم کے پردے پر لانے کا سہرا بھی معروف مصنف اور دانشور اشفاق احمد کے سر جاتا ہے۔ 1968 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم دھوپ اور سائے اداکار افضال احمد کی پہلی فلم تھی جس کے مصنف اور ہدایت کار اشفاق احمد تھے، جبکہ فلم ساز پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری تھے۔ فلم کی کاسٹ میں سلونی، اعجاز اور ادیب نمایاں تھے۔ جس فلم نے صحیح معنوں میں اداکار افضال احمد کو فلمی حلقوں میں شناخت دی وہ دولت اور دنیا تھی جو 1972 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے ہدایت کار خلیفہ سعید احمد تھے۔ کاسٹ میں روزینہ، وحید مراد اور عالیہ نمایاں تھے۔ پھر وہ دور آیا کہ افضال احمد پنجابی اور اردو فلموں کی ضرورت بن گئے۔ کردار کی نوعیت کچھ بھی ہو، وہ ایک ہمہ جہت فنکار کے طور پر خود کو منوانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ سائیڈ ہیرو سے لے کر کریکٹر رولز اور منفی کرداروں میں اپنی جگہ بناتے چلے گئے۔ پنجابی فلم سر دھڑدی بازی میں انہوں نے شرابی کا رول کیا جو بے حد پسند کیا گیا۔ اسی برس ریلیز ہونے والی پنجابی فلم ٹھا نے در حقیقت افضال احمد کو پنجابی سینما کا اسٹار ولن بنانے میں مدد کی۔ اس دور میں ان کی قابل ذکر فلموں میں انسان اور گدھا، وچھڑیا ساتھی، بنارسی ٹھگ، جیرا بلیڈ، نوکر ووٹیدہ، خطرناک، ہاشو خان، سستا خون، مہنگا پانی، باب الصدقے تیرے، کل کل میرے نا، شریف بدماش، ریشمہ جوان ہو گئی، شوکن میلے دی، شیدہ پستول، نواب زادہ، غازی علم دین شہید، وحشی جٹ، ملے گا ظلم دا بدلہ۔
اچا شملہ جٹدا، پہلا وار، خبردار، سدھا رستہ، ہتھ کڑی، جیرا سائیں، حاجی کھوکر، رنگا ڈاکو، گوگا شیر، وحشی گجر، قربانی، چنوریام، مفتبر، قانون شکن، دھیاں نمانیاں، وطن ایمان، لائسنس، سارجنٹ، پرمٹ، باغی، سنگین، جرم، جبرو، گرفتار، عالیجہ، دہلیز، مہندی، حق مہر، غلامی، انسانیت کے دشمن، یہ آدم، چڑھدا سورج، دیس پردیس، لگان، عجب خان، غلامی، باغی سپاہی، یہ آدم، پتر جگیدہ، ریاض گجر، پتر شائیدہ، کالے چور، محمد خان، بلندی، جگا ڈاکو، اللہ وارث، انٹرنیشنل گوریلے، بالا پیرے دا، فوجا، ایک دی پنجاب دی، ووٹی لے کے جانی ہیں اور شریکہ نمایاں فلمیں ہیں۔ افضال احمد نے کئی فلموں میں بطور ہیرو یا سائیڈ ہیرو بھی کام کیا۔ ان فلموں میں انہوں نے آسیہ، نجمہ، چکوری، مسرت شاہین، بندیا سمیت دیگر ہیروئنوں کے مقابلے مثبت کردار ادا کیے۔ افضال احمد نے 1968 سے سال 2012 تک اپنے 44 سالہ فلمی کیریئر میں 384 کے لگ بھگ فلموں میں کام کیا۔ اداکار افضال انٹرنیشنل گوریلے میں ادا کردہ سلمان رشدی کا کردار کوئی بھی ایکٹر قبول کرنے کو تیار نہ تھا، لیکن افضال احمد نے شدید مخالفت کے باوجود یہ کردار قبول کیا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر جان محمد تھے۔ اس فلم نے محض افضال احمد کی کردار نگاری کی وجہ سے عالمی شہرت پائی۔ انہاں سارے نو کہو کہ مینوں دسن کہ ہن کنے آنا ہے، کتھوں آنا ہے تے کدوں آنا ہے۔ ایک اور فلم غازی علم دین شہید، جس میں افضال احمد نے راجپال کھتری کا کردار ادا کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ مسلم میرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے۔ پوچھ کیوں؟ پوچھ۔ اس لیے کہ انگریز سرکار نے میری رکشا لی، 2 ہتھیار بند کانسٹیبل مقرر کر دیتے نے، 2۔ افضال احمد کا کیریئر ایسے منفرد منفی کرداروں اور ان میں بے مثال کردار نگاری سے بھرپور ایک باب ہے جسے پاکستانی سینما کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ فلم انڈسٹری پر کئی عشروں تک راج کرنے والے افضال احمد نے جہاں فلموں میں اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے، وہاں ان کی تھیٹر کے لیے خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پاکستان میں تھیٹر کو نئی جہت دی اور جدید تھیٹر روشناس کرایا۔ وہ پاکستانی اسٹیج ڈراموں کو عالمی معیار تک لے جانے کے خواہش مند تھے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے لاہور میں تماثیل تھیٹر کی بنیاد رکھی، جہاں کئی کلاسک ڈرامے اسٹیج کیے گئے۔ ان کا ایک اصلاحی معاشرتی ڈرامہ جنم جنم کی میلی چادر کئی سالوں تک کامیابی کے ساتھ دکھایا جاتا رہا، مگر قسمت نے وفا نہ کی اور 22 نومبر 2001 کو فالج کے ایک حملے نے ان کی آواز چھین لی۔ گئے وقتوں کا اسٹار ولن جو اپنی گرجدار آواز سے پہچانا جاتا تھا، ویل چیئر پر آ گیا۔ ان کے مشہور تھیٹر پلے جنم جنم کی میلی چادر کا سیٹ بھی انہوں نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ ان کے بنائے تھیٹر ہال تماثیل میں پہلا ڈرامہ محبتوں کے مسافر پیش کیا گیا، جس کے ڈائریکٹر تجمل ظہور بالم تھے۔ اس ڈرامے کو شائقین کی جانب سے بہت پذیرائی ملی، تاہم کچھ عرصے بعد جب اداکار امان اللہ اور دیگر فنکاروں کی ایک الگ ٹیم بن گئی تو آرٹسٹوں کی عدم دستیابی کے باعث 3 برس تک تماثیل تھیٹر کو مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ پھر افضال احمد نے آغا حسن امتثال، ناصر ادیب اور محمد پرویز کلیم کے ساتھ مل کر جنم جنم کی میلی چادر کا اسکرپٹ تیار کروایا۔ اس ڈرامے کا اسکرپٹ لکھوانے کے لیے انہوں نے تینوں مصنفین کو الگ الگ بٹھانے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اس ڈرامے کے لیے نئے فنکاروں پر محنت شروع کی۔ ڈرامے کی 6 ماہ تک ریہرسل ہوتی رہی۔
اس دوران تمام فنکاروں کو معاوضہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا رہا، اور جب یہ ڈرامہ اسٹیج کیا گیا تو اس نے پاکستان میں سنجیدہ تھیٹر کو پھر سے زندہ کر دیا۔ افضال احمد تھیٹر کے فروغ کے لیے بہت کچھ کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ انہوں نے لائٹ ایفیکٹس اور تھیٹر کی ڈیزائننگ کے لیے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ماہرین کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اس ڈرامے کی بدولت کئی اسٹارز کو نئی شناخت ملی، جن میں سردار کمال، عجب گل، مدیحہ شاہ، میگھا، چاندنی، سخاوت ناز اور دیگر کئی نام شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فالج کے اٹیک کے بعد بھی فلم انڈسٹری میں ان کے قریبی ساتھی انہیں بھولے نہیں اور ان کی عیادت اور تیمارداری کے لیے باقاعدگی سے ان کی رہائش گاہ جایا کرتے تھے۔ ان کے قریبی احباب میں اداکار محمد علی اور نغمہ نگار خواجہ پرویز جب تک حیات رہے ان سے ملنے اور افضال احمد کی دلجوئی کرنے جاتے تھے۔ اداکار ندیم جب کبھی لاہور جاتے وہ ان سے ضرور ملتے۔ اداکارہ شبنم بھی ان کی عیادت کے لیے اکثر ان کے گھر جاتی تھیں۔ ہدایت کار سید نور اور اداکار عرفان کھوسٹ نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا، وہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ سید نور نے انہیں بیماری کے دنوں میں اپنی 2 فلموں میں کاسٹ بھی کیا۔ سید نور کے ساتھ ان کی آخری فلم شریکہ ہے، جس میں انہوں نے ویل چیئر پر ہی کام کیا۔ افضال احمد کے مداحوں میں ایک بڑا نام ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان کا بھی تھا۔ وہ ان کے قریبی دوست اور ان کی اداکاری کے معترف تھے۔ یہ بات بھی افسوسناک ہے، اپنے وقت کے اس مقبول اور ورسٹائل اداکار کو یوں تو بے شمار ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا، لیکن حکومتی سطح پر ان کی خدمات کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ وہ کسی سرکاری اعزاز کے مستحق قرار پاتے۔ افضال احمد گزشتہ 21 برس سے فالج کے مرض میں مبتلا ویل چیئر تک محدود تھے۔ فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد زبان پر لقوہ پڑ گیا، جس کے باعث وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے اور معذوری کے باعث ویل چیئر پر آ گئے تھے۔ وہ کئی برسوں سے اپنے فارم ہاؤس میں مقیم تھے، جہاں ملازمین ہم وقت ان کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے تھے۔ ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات ان کی بیٹیاں ادا کرتی تھیں۔ رائے ون روڈ پر او پی ایف سوسائٹی میں واقع ان کا فارم ہاؤس 12 کنال پر محیط ہے، جس کے برابر ہی 4 کنال پر مشتمل پلاٹ انہوں نے ایک نرسری کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ تماثیل تھیٹر بھی ان کی ملکیت ہے۔ افضال احمد کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں گرم ہیں کہ وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے یا ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ طویل بیماری کے دوران بھی ان کی بیٹیوں نے باپ کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اس حوالے سے افواہیں گردش کرتی رہیں۔ اداکار افضال احمد کی شادی کیریئر کے شروعات میں ہی ان کی فیملی میں کر دی گئی تھی۔ یہ شادی ان کی والدہ حمیدہ بانو کی مرضی سے ہوئی۔ دراصل افضال احمد کے والد دور جوانی میں ہی انتقال کر گئے تھے اور ان کی پرورش والدہ نے کی تھی، لہٰذا وہ اپنی والدہ کا حکم ٹال نہ سکے، لیکن افضال احمد اس شادی کے لیے راضی نہ تھے۔ انہی دنوں فلم انڈسٹری میں ساتھی اداکارہ بہار سے افضال احمد کا معاشقہ چل رہا تھا اور عشق کی اس داستان کی بازگشت ہیر رانجھا کی نگری جھنگ میں بھی گونج رہی تھی۔ خاندان والوں کو تو افضال احمد نے کسی طور پر راضی کر لیا، لیکن اس فلمی معاشقے سے ان کی ازدواجی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ بعد میں بہار بیگم نے کسی اور سے شادی کر کے افضال احمد کا دل تو توڑا ہی، لیکن ان کا گھر بھی ٹوٹ گیا اور بیوی کو طلاق دے کر وہ مکمل طور پر فلمی دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ اولاد کی پرورش میں البتہ انہوں نے کوئی کوتاہی نہ کی اور تینوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے ساتھ ان کے گھر بھی بسائے۔ ان کی تینوں بیٹیوں نے بھی باپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور دیار غیر میں بھی ان سے مسلسل رابطے میں رہتی تھیں۔ 2 دسمبر کی شب سانس لینے میں دشواری اور بلڈ پریشر میں واضح کمی کے بعد ان کی حالت بگڑنے پر انہیں لاہور کے جنرل ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں انہوں نے صبح 6 بجے کے قریب آخری سانس لی۔
ڈاکٹرز کے مطابق انہیں سیپٹیسیمیا کا عارضہ لاحق تھا۔ ان کی تدفین اگلے روز عمل میں لائی گئی۔ امریکہ سے ان کی بہن اور بیٹیاں آخری رسومات میں شریک ہوئیں۔ پاکستانی سینما ہمیشہ ان کی دلنشیں آواز کا مقروض رہے گا، وہ آواز جو بے جان اور سادہ الفاظ میں زندگی بھر دیتی تھیں، وہ آواز جس کا اتار چڑھاؤ منظر اور مکالمے کی معنویت کا حق ادا کر دیتا تھا، وہ آواز جس کا تاثر دیکھنے اور سننے والا اپنی سماعت کی سوغات تصور کرتا تھا۔ الوداع افضال احمد، الوداع۔